یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسیس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی قوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدغنے لگانے کی باتیں ہوں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے، یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا. ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں. اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے، جو ٹرائیکوتھمی آف پاورز کے یعنی کہ 3 جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں، اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے ہم اس اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں. اور تیسری بات کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، دیکھیے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں 4 اکائیاں ہیں. یہ وہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. میرے دوست یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج صاحبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا، اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی. اس کو بھی چھوڑیں. یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے. بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے، ہم 2 سپریم کورٹس کی باتیں نہیں کرتے. آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں. ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور اب تو وہ عیاں ہو کے سامنے آ گیا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں، جو عدالتی فیصلے آئے، ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے، یہ شاہی دربار نہیں ہے، یہاں پہ 1 مین شو نہیں ہوگا. اور 12 اکتوبر 2019 کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے، جس میں ان مطالبات کو ایک دفعہ پھر دہرایا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے جو اختیارات بے دریغ استعمال ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے زیر بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے، نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا، انٹرنیشنل جورسٹک کونسل نے کہا اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے کہا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جو پولیٹیکل افیئرز میں ان کی مداخلت رہی ہے، حکومتی معاملات میں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اربوں ڈالر کے جرمانے سہے اس وجہ سے کہ جس وہ موٹو پاورز کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا کہ ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی. تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے بابت، یہ نہ ان کی ٹائمنگ درست ہے، نہ آئین اور قانون اور پروپرائٹی اور عدالتی روایات کے تحت یہ اس وقت چلائی جا سکتی ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بینچ تحلیل کر دیا جائے گا اور جب مناسب وقت ہوگا، جب یہ قانون بن جائے گا، شہریوں کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، عدالت کے لیے اوپن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں، پر رائج الوقت قانون کے مطابق اور جو اعلیٰ عدالتی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. قاہرہ صاحب آپ کو شاید. بہت شکریہ تارڑ صاحب نے بات تو بڑی وضاحت سے کر دی. ایک گزارش یہ ہے کہ بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی، ایکسیپٹنس ریجیکٹ جو بھی کرنا انہوں نے. اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ہم قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں. اسی ادارے کے وقار کے، اسی ادارے کے اختیار کے لیے ہم ساری جماعتوں نے
ساری زندگی سٹرگل کی ہے، اور آج ہمیں توقع تھی کہ جو ماحول تلخ ہو گیا ہے، چلے ہم نے بھی اپنی گزارشات کر لیں، جج صاحبان کی طرف سے بھی باتیں آ گئیں، فیصلے بھی آ گئے، لیکن پھر یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کر جائے گا، کوئی ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی۔ اگر ماضی میں کوئی چیزیں صرف نظر ہو گئیں تو اب اس پہ توجہ دے لی جائے گی اور غصے اور ہیجان کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ لیکن آج یہ بینچ بنا کے ایک تو پارلیمان کو اس کے اختیارات کو روکنے کی یہ جو صحیح ہو رہی ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، بالکل۔ طارق صاحب وکیل ہیں، یہ لا کی باتیں کر رہے ہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ہمارے اوپر عذاب گرے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسری، بینچ کی کمپوزیشن اگر آج اس موقع پہ ہی ماضی کی، میں غلطیاں کہوں گا، ماضی کے ہونے والے فیصلوں کی تلافی کرتے ہوئے، بہتری کی طرف چلتے ہوئے آج ہی فل کورٹ کی طرف چلا جائے، آپ خود ڈویژن کا اتنا واضح طور پہ ثبوت دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون سے ڈرا کے رکھا جائے کہ جناب کنٹیمپٹ لگ جائے گی، تو کیسے ڈریں گے، کیسے رکیں گے لوگ، کیسے ممکن ہے؟ خدا را آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اداروں کا تصادم، اس ملک کو پہلے ہی حالات خراب ہیں، اس کو بڑے خوفناک طرف لیا جا رہا ہے۔ ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، دیکھیں آج بھی قانون نہیں بنا، ہم نے آج تک یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بینچ نہیں بنانا چاہیے۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کر لیں، اس میں اندر بیلنس کریں۔ ہم نے چیف جسٹس کے اختیار کو آج بھی چیلنج نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک وہ قانون ہمارا موجود نہیں ہے۔ سو ہم ان سے لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم ایک پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن ہے، ایک سیاسی پوزیشن ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری گزارش ہے، سیاسی جماعتیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، ہوئی ہوں گی، ہم اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن توقع یہ کی جاتی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے حالات کو درست کیا جاتا ہے۔ آج یہ جو ڈھٹائی کا ایک مظاہرہ ہے، ویری سوری ٹو سے، یہ لفظ تلخ ہے، میں متبادل کو لفظ ڈھونڈ نہیں پایا، لیکن اگر اس ڈھٹائی کا، اس ضد کا مظاہرہ کیا جائے، انا، اور آپ یہ مطلب ساری قوم کو اس بات کا اقرار ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو کہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، اس بینچ کو دیکھنے کے بعد، ان کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا تاثر تھا؟ یہ تاثر جو پاکستان کے ایک ایک فرد کے پاس موجود ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو توڑیے۔ یہ آپ کے ادارے، آپ کے ماحول کے درستگی کے لیے، اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اسی طرح چلے گا تو ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے۔ تھینک یو۔ کامران مرزا صاحب جی کو ایڈ کریں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا فریم میں آ جائیں۔ کامران صاحب ادھر آ جائیں۔ کامران مرزا نہیں ہو فریم انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں نے بات کی، اسی تسلسل میں خوش قسمتی سے یا پتہ نہیں بدقسمتی سے میرا تعلق دو گھروں سے ہے۔ پارلیمان سے تو ہے ہی ہے، مگر بطور وکیل بھی میرا تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے۔ اور پارلیمان میں تو ہم نے بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا تھا، یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی لائن لے لیتے ہیں، بعض اوقات پارٹی لائن ہوتی ہے، بعض اوقات اور جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں دیکھا تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا کہ عدالتوں میں کوئی ایسی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کسی وقت بھی دل میں کوئی شک بھی ایون پیدا ہو۔ اب آج جو بینچ کی فارمیشن تھی کل، میں دیکھ کے اس کو ایز اے وکیل، میں ایک جے یو آئی کے ورکر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اس وقت، مگر ایک وکیل کے طور پہ جب میں نے اس بینچ کی فارمیشن دیکھی کل، مجھے کسی دوست نے جب بھجوائی، نام بھجوائے، تو مجھے کیس کی فکسیشن پہ بھی حیرانگی ہوئی اور بینچ کے ممبرز کو دیکھ کے بھی مجھے حیرانگی کے ساتھ تکلیف ہوئی۔ دو تین باتیں اس میں بڑی عجیب سی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب جیسے دوستوں نے بتایا کہ قانون نہیں بنا، اب تک سٹل پینڈنگ ہے،
اور وہ جلدی شاید اس حد تک کہ ہے کہ اس کو چیلنج جو ہے نا وہ بیفور ٹائم کر دیا گیا، اور اس سے بھی زیادہ جلدی اس حد تک ہے کہ اس کو فکس بھی جو ہے اس طرح سے کر دیا گیا. اس سے بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے اہم یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ اہم پینڈنگ ہے سالوں سے، مدتوں سے، اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کی فکسیشن نہیں ہوئی. فکسیشن کے حوالے سے ایک اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا جاؤں گا آپ کے پاس کہ جو کیسز ہم نے اس سال کے جنوری میں فائل کیے تھے، ابھی تک اس میں سے بعض کیس ایسے ہیں کہ جن میں ابھی تک نمبر بھی ان کو الاٹ نہیں ہوئے ہیں. تو جب صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے جو کیس ہم فائل کریں گے اس میں بعض کے نمبر بھی نہ لگے ہوں گے، اور بعض ایسے کیس ہوں گے کہ جس میں ابھی قانون بنا بھی نہیں ہوگا اور وہ فکس ہو جائے گا، اور فکسیشن بھی ایسی کہ اس میں ایسے 8 لوگ، اب اس وقت اس 8 لوگوں کا جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل اس وقت جو اسٹرینگتھ ہے، پریزنٹ اسٹرینگتھ ہے جو سپریم کورٹ کی 15 ہے، اس میں اس قانون میں جس کو جو وہ کویسچن کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے نا اس پٹیشن میں کویسچن کیا گیا ہے، وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا. تو فرض کر لیجئے کہ اگر 8 لوگ ایک بینچ میں بٹھا دیے جائیں تو وہ رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا؟ باقی جو اگر فرض کر لیجئے اگر یہ باقی رہتا بھی ہے قانون تو وہ رائٹ آف اپیل آپ نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ 8 لوگوں نے سن لیا اور 7 لوگ باقی رہ گئے تو وہ اس سے بڑا بینچ سننا چاہیے. وہ آپ نے بڑے بینچ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ہمارا بہت سارا اختلاف تھا یہ جو جونیئر ججز آ جاتے ہیں، اور وہ جونیئر ججز جو ہے نا وہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور آؤٹ آف ٹرن آتے ہیں. بعض اوقات ہمارا اس میں تارڑ صاحب سے بھی اختلاف رہا ہے اور حکومت وقت سے بھی اختلاف رہا ہے. ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں کہ وہ جونیئر ججز آتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. آج آپ کو جونیئر ججز کی جو ہے وہ اس فارمیشن میں جونیئر ججز کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جونیئر ججز کا جو ہے نا وہ جو اٹھائے جاتے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے جونیئر ججز، آج آپ کو اس فارمیشن میں اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں. سر اس میں جس قانون کو وہ ایگزامن کرنے جا رہے ہیں، میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا ہے ماں سوائے 2 اعتراضات کے میں نے کانٹینٹس پہ جو ہے وہ اعتراض کسی دوست کے نہیں سنے. کانٹینٹ پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. صرف یہ تکلیف لوگوں نے جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. کانٹینٹس ٹھیک ہیں مگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی، یا ایک اور جو ہے نا وہ پرسن اسپیسیفک ایک پروویژن کے حوالے سے، رائٹ آف اپیل کے حوالے سے وہ یہ. تو اس کے 2 جوابات ہیں. اگر وہ کانٹینٹس درست ہے، یہ ایسا مطالبہ ہے جس کو ہم 20 25 30 سال سے بار بار دہرا رہے ہیں، اور جس اچھے کام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں لے آیا گیا ہے، اور اس اچھے کام کا یہ تیا پانچا اس طرح سے کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اور جو پرسن اسپیسیفک کی بات کی جاتی ہے، فرض کر لیجئے کہ کبھی آج سے قبل کسی دوست کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ زیادتی کا مداوع آپ کے اپنی عدالت کے ذریعے اگر ہونے کی کوئی حکومتی اتحادی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. وزیر قانون آصف نذیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بیس پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے.